إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ تمام ترین تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جس رب کائنات نے ہم سب کو خالصتاً اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اپنی تمام ظاہری باطنی نعمتوں سے مالا مال کیا۔ لاکھوں درود ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جنہوں نے ہمیں ہر اچھائی اور ہر بھلائی والا راستہ دکھایا اور ہر برائی اور شر والے راستے سے باخبر کیا۔ رمضان مبارک کا مہینہ بڑا عظیم مہینہ ہے اور بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب، مبارک کتاب کلام پاک، اس کو نازل فرمانے کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور یہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، اور یہ قرآن مجید رمضان کے آخری ایام میں نازل ہوا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر مشغول تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اخیر میں اس قرآن مجید کو، اپنے کلام پاک کو نازل فرمایا، اور یہ ایسی مبارک رات کے اندر نازل فرمایا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ لیلۃ القدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا، اور اس رات کو مبارک رات بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدخان کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ تو یہ رات مبارک رات ہے، لیلۃ القدر والی رات لیلۃ مبارکہ ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام پاک اس مبارک مہینے کے اندر اور مبارک رات کے اندر نازل فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے کا اور اس قرآن مجید کا بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام جب بھی آتے تو قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام رمضان کے ہر دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس آیا کرتے تھے اور قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قرآن مجید کا دور کر رہے ہیں۔ تو اس سے بھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس مہینے کے اندر ہر روز قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جس زبان پہ اللہ رب العالمین کا کلام آ جائے، وہ زبان بھی بڑی مبارک ہو جاتی ہے، وہ بابرکت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر تاثیر رکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو پڑھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کو اپنی زندگی میں ضرور اپنانا چاہیے، اور خصوصی طور پر رمضان مبارک کے مہینے میں بہت زیادہ اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین بھی اپنی دوسری مشغولیات، حتیٰ کہ اپنی دوسری عبادات بھی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، اور جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو وہ ترک الحدیث، تو حدیث کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کے اندر لگ جایا کرتے تھے۔ حالانکہ حدیث کو پڑھنا بھی اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن اس کے باوجود امام مالک رحمہ اللہ
قرآن مجید کی طرف مشغول ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ رمضان اور قرآن کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اس لیے اسی طرح سفیان ثوری رحمہ اللہ، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ اپنی تمام عبادات کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور پھر قرآن مجید کی طرف لگ جایا کرتے تھے، قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن مجید اس رمضان مبارک کے اندر بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے جب انسان اس قرآن مجید کو اپنے گھر کے اندر پڑھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس گھر کے اندر برکت آ جاتی ہے، جیسے کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ البقرہ پڑھو، کیونکہ اس کو پڑھنے والا اس کے لیے باعث برکت ہے، یعنی جو سورۃ البقرہ کو پڑھے گا وہ اس کے لیے باعث برکت بن جائے گی، اور جو اس کو چھوڑ دے گا تو سبحان اللہ اس کے لیے باعث حسرت بن جائے گی کہ میں نے اس قرآن مجید کو، اس سورۃ البقرہ کو اپنے گھر کے اندر کیوں نہیں پڑھا۔ اور پھر وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَ، یہ اس کے اوپر کبھی جادوگر کا اثر نہیں چلے گا۔ یہ ایسی بہترین صورت ہے، تو اس لیے قرآن مجید کو اپنے گھروں کے اندر پڑھنا چاہیے، اس سے برکت آتی ہے۔ تو خصوصی طور پر جب ہم رمضان مبارک کے اندر پڑھیں گے تو پھر جو بھی شیاطینی اثرات ہوں گے وہ اللہ کے حکم سے نکل جائیں گے۔ اسی طرح اس قرآن مجید کو پڑھنے سے، اس قرآن مجید کے حصول سے انسان کو خوشی ہونی چاہیے۔ اس کو پڑھنے سے انسان کی زندگی میں خوشی آتی بھی ہے اور خوشی ہونی بھی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل سے تم خوش ہو جاؤ، وَبِرَحْمَتِهِ، اور اس کی رحمت سے۔ امام المفسرین امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں فضل اللہ سے مراد یہاں پر اسلام ہے، اور رحمت سے مراد قرآن مجید ہے۔ یعنی اسلام اور قرآن مجید کی حصول سے انسان کی زندگی میں آ جائے تو اس سے انسان کو خوش ہونا چاہیے کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اسلام پر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس سے انسان کو خوش ہونا چاہیے، انسان کے دل کے اندر خوشی آنی چاہیے، کیونکہ یہی سبب ہے اصل۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اسی طرح یہ قرآن مجید اتنا بابرکت ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے انسان کو بہت اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا۔ جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور ایک نیکی اللہ رب العالمین کے ہاں 10 گنا بڑھا کر دی جاتی ہیں۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ پورا لفظ ایک حرف ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن الف حرف، الف ایک حرف ہے، ولام حرف، اور لام دوسرا حرف ہے، ومیم حرف، اور میم تیسرا حرف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 3 حرف ہیں اور 30 نیکیاں انسان کو مل جائیں گی، اور یہ اللہ رب العالمین جتنا بڑھانا چاہے گا اس کو بڑھا سکتا ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید کو پڑھنا باعث اجر و ثواب بھی ہے، انسان کو خوب اجر و ثواب ملے گا، اور قرآن رمضان مبارک کے اندر پڑھا جائے تو سبحان اللہ اور زیادہ اجر و ثواب ملے گا اس بندے کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس کا اہتمام اس لیے بھی ضروری ہے، کل قیامت والے دن جب انسان کو ہر چیز کی ضرورت ہے تو اسے جب جتنے بھی سارے لوگ ہوں گے، اس کے جاننے والے، اس کے رشتہ دار، سب لوگ اس کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، لیکن اگر کوئی سفارش کرے گا تو وہ قرآن مجید ہوگا۔ جن چیزوں میں سے
جو لوگ سفارش کریں گے، جو چیزیں سفارش کریں گی، ان میں سے ایک قرآن مجید بھی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ اس قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ کل قیامت والے دن یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام اس کے سامنے اس بندے کی سفارش کرے اور اس کی مغفرت نہ ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے اپنے کلام پاک کی لاج رکھتے ہوئے اس بندے کے حق میں اس کی سفارش قبول فرما لے گا اور اس بندے کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو سبحان اللہ، یہ سفارشی بن کر آئے گا ہمارے لیے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اندر، خصوصی طور پر رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن مجید کو اپنے دل سے لگا لیں اور اس سینے کے اندر اس کو خوب سے خوب تر جگہ دیں۔ اللہ رب العالمین اس قرآن مجید کو ہمارے دل کی بہار بنا دے اور ہمارے سینے کا نور بنا دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔